بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک جریز نامی بڑا اللہ والا تھا، اس کا اپنا ایک عبادت خانہ تھا، لوگ اس میں عبادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے بلایا جریز، لیکن وہ نماز میں تھے، نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا جریز، وہ نماز میں تھے، نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا جریز، وہ نماز میں تھے، نہیں گئے۔ جب نماز پوری ہوئی تو اپنی ماں کے پاس گئے، ادھر ماں کی زبان سے بد دعا نکل چکی تھی کہ جا، جب تک تو فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، تو ذلیل نہ ہو جائے، وہاں تک تیری موت نہ آئے۔ ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، بس مسئلہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک عورت جو ہے ایک معصوم سا بچہ لے کر کے آئی، اور یوں کہا، لوگوں کے پوچھنے پر جب عبادت کر کے لوگ نکل رہے تھے تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کیا تم اس کو اللہ والا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جس کو تم کہتے ہو ہمارا بزرگ ہے، ہمارا بزرگ ہے، یہ اسی کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ زنا کیا اور یہ لڑکا پیدا ہوا ہے اس سے۔ امت کا مزاج ہے کہ جب غلط باتیں چلتی ہے تو بہت جلد یقین کر لیتی ہے، اور غلط باتوں میں کوئی تحقیق نہیں کرتی کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے کہا، سارے لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ جب یہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے تو میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ غلط باتوں میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کوئی تحقیق نہیں کرتا، اور صحیح باتوں میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تحقیق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے تو اس پر لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے کہ اچھا بھی ہے یا نہیں، لیکن ایک آدمی سے متعلق یوں کہا گیا کہ یہ غلط آدمی ہے تو سارے لوگ اسی وقت تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ امت کا عجیب مزاج ہے، صحیح بات میں تحقیق کرتے ہیں اور غلط باتوں میں کوئی تحقیق نہیں کرتا، اور اس کچے کان سے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے اس غلط بات کو سن لیا، سمجھ لیا، اس اللہ والے کو بھی بہت مارا، اس کا عبادت خانہ بھی پورا گرا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ اس سے کہو کہ اس بچے سے پوچھے کہ تیرا باپ کون ہے۔ اس بچے کے پاس آئے اور پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے میرا باپ جنگل میں بکریاں چرانے والا ہے، یعنی کوئی اور آدمی ہے۔ تب جا کر مسئلہ صاف ہوا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دے، گول کا بنا دے، اور ہم معافی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میری ماں کی بد دعا تھی جو پوری ہو گئی، مجھے جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، اب حقیقت یہ ہے کہ میرا عبادت خانہ مٹی کا تھا، بس مٹی ہی کا بنا دو، مجھے سونے کی اور گول کی اور سلور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں اس واقعے کو یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو ماں کا مقام کتنا زبردست ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا۔ یہ بھی یاد رکھے کہ جب یہ روایت آئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جریز صوفی تھے، عالم نہیں تھے۔ جریز صوفی تھے، عالم نہیں تھے۔ اگر یہ عالم ہوتے تو ضرور نماز کو توڑ کر ماں کا جواب دے دیتے، اس لیے کہ نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن ماں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اسی لیے ہماری امت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر اگر ہم نماز پڑھ رہے اور ماں کا بلاوا آ جائے اور ان لوگوں کو پتا ہے ماں باپ کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ بلائیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یقیناً ماں باپ کو ضرورت ہوگی تبھی بلایا ہے۔ تو نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر چلے جائیں اپنے ماں باپ کے پاس اور ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کی خدمت کر لیں۔ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہے ان مقدس راتوں کے اندر چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے۔ اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے نام پر صدقہ کریں، خوب دعائیں کریں ان کے لیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، وہ راضی اور خوش ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور
ان کے نام پر صدقہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔